السلام علیکم ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا نام ہے ڈاکٹر گل نواز خان۔ میں آپ سے مختلف انٹرنیشنل افیئرس پہ بات کرتا ہوں اپنے ویلاگس کے تھرو۔ یہ میرا آج کا ویلاگ پچھلے ویلاگ کی کنٹینویشن ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے ویلاگ میں ہم نے طالبان کی کابل کی طرف پیش قدمی کے عنوان سے بات کی تھی۔ اسی کو ہم مزید فالو کرتے ہیں۔ صورتحال اس طرح ہے کہ جیسا کہ میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے ذکر کیا تھا کہ طالبان اس دفعہ یہ ان کا ایڈوانس ورژن ہے، اپ ڈیٹڈ ورژن ہے، اور وہ بڑی حکمت عملی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور ان کو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کابل تک پہنچنا اور کابل پہ قبضہ کرنا یہ ان کا ٹارگٹ نہیں ہے ابھی۔ الٹیمیٹلی اینڈ گیم تو یہی ہے کہ وہ کابل پہ انشاءاللہ قابض ہوں گے، مگر اس سے پہلے وہ ان قوتوں کا خاتمہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے پچھلی گورنمنٹ میں، جب ان کی 95 میں گورنمنٹ بنی تھی تو اس وقت جن لوگوں نے ان کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا کیے تھے، تو پہلے وہ ان کا صفایا کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ ان اے براڈ اسپیکٹرم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناردرن الائنس جو ہے، ناردرن الائنس کا وہ علاقہ جو کہ تاجکستان کی باؤنڈری کے ساتھ لگتا ہے، بارڈر کے ساتھ، اس میں مین جو ان کا گڑھ رہتا ہے ناردرن الائنس کا، وہ مزار شریف ہے۔ تو اس دفعہ طالبان بہت ہی انٹیلیجنٹ ایفرٹس کر رہے ہیں، اور بہت زبردست حکمت عملی کے تحت وہ پہلے ان لگڑ بگڑ قوتوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں جو کہ جب بھی کبھی افغانستان میں کوئی سینٹرل گورنمنٹ کابل میں اسٹیبلش ہوتی ہے تو اس گورنمنٹ کو وہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے دائیں بائیں سے اور مختلف اطراف سے اس پہ اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس اب کی بار یہ ہے کہ طالبان ان قوتوں کا پہلے خاتمہ کریں گے، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے پہلے جو تاجکستان کے ساتھ بارڈر ہے اس کو بھی انہوں نے سیل آف کیا، اور ادھر سے جو رستے بدخشاں کی طرف جاتے ہیں اور باقی ناردرن افغانستان کے جو اہم اسٹریٹجک ایریاز ہیں ملٹری پوائنٹ آف ویو سے، جن کی بہت زیادہ آپ سمجھ لیں کہ ٹیکٹیکل امپورٹنس ہے، ان علاقوں کی طرف ان کی پیش قدمی جاری ہے۔ اور جیسا میں نے آپ سے اکثر میں بات کرتا ہوں کہ مومن کی فراست جو ہے اور مومن کی حکمت، اس سے ڈرنا چاہیے۔ تو اب کی بار سب کچھ بہت پلاننگ سے ہو رہا ہے، اور یہ کوئی ایکسیڈنٹل افیئر نہیں ہے جیسا کہ 95 میں جس طرح ہوا تھا اس وقت کے حالات کے مطابق وہ سچویشن اور طرح کی تھی، مگر اب چونکہ طالبان کی ایک پیس ٹریٹی ہوئی ہے، سائن کی ہوئی ہے انہوں نے امریکہ کے ساتھ، تو وہ اس کو وہ پوری طرح فالو کر رہے ہیں، اور اب وہ چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی امریکن یہاں موجود ہیں یا باقی ان کے ہواری، ان کو وہ سیف ایگزٹ دے رہے ہیں معاہدے کے مطابق۔ جو قطر میں دوحہ میں ان کا معاہدہ ہوا تھا اس کو وہ کمپلیٹلی ابائڈ کر رہے ہیں، اور جب انشاءاللہ یہ سارے اینٹی طالبان عناصر وہاں سے نکل جائیں گے تو اس کے بعد جو لوکل کٹ پتلی حکومت ہے اشرف غنی کی، اور اس کے ساتھ شامل باقی ہائناس کی لگڑ بگڑ کی، تو ان کی طرف پھر وہ توجہ دیں گے، اور اس دفعہ ان کو اتنی آسانی سے وہ کابل سے نکلنے نہیں دیں گے جیسا کہ پہلے ہوتا رہا، کہ یہ لوگ گھر کے بھیدی جنہوں نے غداریاں کی، جنہوں نے افغانوں کی، غیرت مند افغانوں کی عزتوں کا سودا کیا، اور جنہوں نے اپنے بینک بیلنسز، جائیدادیں اور ہر طرح کی انہوں نے سہولیات حاصل کی، اور اپنی غیرت ملی اور اپنے نیشنلزم کو امریکہ اور نیٹو کے ہاں گروی رکھ دیا، تو اس طرح کے ابن الوقت جو عناصر تھے ان کا بڑے اچھے طریقے سے ان کا کلین اپ آپریشن کیا جائے گا۔ اور فی الحال تقریباً
80% افغانستان کی جو ٹیریٹری ہے اس پہ طالبان قابض ہیں، اور یہ ویسٹرن میڈیا، امریکن میڈیا، BBC، جتنے بھی چینلز کو آپ دیکھیں گے وہ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اور باقی ان کو جو پرابلم ہے وہ بیسیکلی طالبان تو ایک نام ہے، ان کو پرابلم ہے اسلام سے. جو اسلامو فوبیا کا یہ لوگ شکار ہیں، وہ ان کی جو مسکنسیپشنز ہیں یا ان کی جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی. کیونکہ میجورٹی آپ جانتے ہیں جیسے کہ یہ میڈیا وار کا دور ہے، اور بہت سی پراکسیز چلتی ہیں، بہت سے پروپیگنڈاز کیے جاتے ہیں. تو ان سب پروپیگنڈاز کو اور اس طرح کی باقی پراکسیز کو مد نظر رکھتے ہوئے طالبان ماشاءاللہ بہت زیادہ عقل مندی اور دانش مندی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جب ان کی گورنمنٹ اسٹیبلش ہو جائے گی تو لوگ اس کی اگزامپل دیں گے، لوگ اس کی مثالیں دیا کریں گے. کیونکہ ویسٹرن جو لوگ ہیں یا ویسٹرن جو گورنمنٹس ہیں، انہوں نے جو صحیح اسلامک سلطنت ہے یا حکومت ہے وہ انہوں نے جیتے جی دیکھی ہی نہیں، اور صرف ایک غلط یا جسے کہتے ہیں ڈسٹارٹیڈ ہسٹری پڑھ کے، یا ایسے ہسٹورین کی ہسٹری جس میں انہوں نے مسلمانوں کو بہت یا باربیرین کہا، یا کہا کہ یہ تو بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ قسم کے فنڈامنٹل لوگ ہیں. ایسی صورتحال آپ جانتے ہیں ایسی صورتحال نہیں ہے. اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، اور اسلام لفظ کا مطلب ہی امن ہے، سلامتی اس کا مطلب ہے، مفہوم ہے. تو اس دفعہ آپ دیکھیں گے کہ یہ گورنمنٹ جب بھی اسٹیبلش ہوگی یہ اس کے بہت دور رس نتائج اسلام کی تاریخ میں اس کے فٹ پرنٹ رہیں گے. دوسرا جو بھی وہاں لوکل یہ جو پپٹ گورنمنٹ ہے، کٹ پتلی حکومت، اب ان کی آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ اپنے ابا جان امریکہ کی طرف انہوں نے جو یاترا کی، یہ اشرف غنی اینڈ کمپنی اپنے جتنے لبرلز تھے سو کالڈ بکاؤ مال، ان سب کو یہ جہاز بھر کے وہاں لے کے گیا، اور اپنی طرف سے انہوں نے بڑا اپنا جسے کہتے ہیں مشرف جیسے کہا کرتا تھا ماڈرن انلائٹمنٹ، اور اس طرح کا ایک امیج دینے کی کوشش کی. لیکن وہاں سے بھی ان کو بڑا کرارا تھپڑ لگا ہے، کیونکہ امریکن اتنے بیوقوف نہیں ہیں. وہ جانتے ہیں کہ ان لوگوں پہ جتنی انویسٹمنٹ کی، جتنے ٹریلینز آف ڈالر انہوں نے لگائے. آپ یہ دیکھیں کہ جو امریکہ نے یہاں اس وار آن ٹیرر کے نام سے افغانستان میں جو کیا، یا جو پیسہ انہوں نے وہاں پہ لگایا، یا کوئی انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا ہے، تو عوام تک اس کے اثرات نہیں پہنچے. عام جو افغانی نیشنل ہیں وہ بیچارے تو قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. آپ ان کے دیہات کو دیکھیں، یہ صرف ان کا ایک وہ طلوع چینل ہے، اور اسی طرح کے آریانہ چینل ہیں، یا جتنے بھی باقی ان کے پروپیگنڈا چینلز ہیں جن کو NDS افغان جو پپٹ انٹیلیجنس ایجنسی جن کو چلا رہی ہے، اور جن کی فنڈنگ امریکہ سے ہوتی ہے. تو وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ ان چیزوں کو پروموٹ نہیں کر سکے، یا وہ عام افغان عوام کا جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اس کو امپروو نہیں کر سکے. صرف کابل کی چند پوش علاقوں کا، یا باقی ایک دو شہروں کے پوش علاقوں کا، یا کینٹونمنٹس کا کی تصاویر دکھا کے میڈیا پہ تو آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ افغانستان میں بہت ترقی ہو گئی، اور افغانستان جو ہے وہ بہت آگے بڑھ رہا ہے، پروگریس کر رہا ہے. ایسا قطعاً نہیں ہے. جو عام افغانی ہے جو دیہات میں رہ رہا ہے، وہاں آپ دیکھیں وہ بیچارے کچے گھروں میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں ان کے پاس بنیادی زندگی کی ضرورتیں اویلیبل نہیں ہیں، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ کچھ اور ہے، اور بڑی وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. جتنا پیسہ دولت تھا وہ ان چند لوگوں یا چند آپ کہہ لیں کہ ایلیٹ کلاس
جو اس وقت رول کر رہی ہے وہ انہی کے درمیان اس کی بندر بانٹ ہوتی رہی. اور یہ میں سجیسٹ کروں گا، یہ میری اپنی سجیشن ہے امریکن گورنمنٹ کو اور یو این کو اور باقی جو بھی با اختیار ادارے ہیں، کہ وہ صرف حامد کرزئی اور اشرف غنی اور عبداللہ اور ایک دو اور ان کے ہیں اس طرح کے لگڑ بگڑ، صرف ان کی منی ٹریل نکالیں، ان کے بینک اکاؤنٹس چیک کریں. ٹھیک ہے کہ 9/11 کے بعد جب امریکہ یہاں آیا اور کابل میں ان کی پپٹ گورنمنٹ کو، کٹ پتلی حکومت کو کھڑا کیا گیا، تو اس وقت سے لے کے آج تک انہوں نے کتنا مال بنایا ہے، تو سارے حقائق سامنے آ جائیں گے. اگر یہ مخلص ہوتے تو نقشہ کچھ اور ہوتا. اور امریکہ کو ضرورت ہے کہ وہ اس چیز کو انالائز کرے کہ 20 سال ایک سپر پاور ہوتے ہوئے تم نے افغانستان میں وقت گزارا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جتنا پیسہ تم دے سکتے تھے تم نے دیا. حالانکہ تمہارے ہاں لوگ ہوم لیس لوگ امریکہ میں لاکھوں کے حساب سے بے گھر افراد ہیں جو کہ فٹ پاتھوں پہ بھوکے سوتے ہیں اور سردیوں میں ٹھٹھر کے وہاں مر جاتے ہیں. ان لوگوں کا تمہیں خیال نہیں آیا، اور تم اتنے یعنی جو بندہ اپنے عوام کا کیئر نہیں کرتا، جو گورنمنٹ ٹھیک ہے وہاں ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے. اور جتنی ان ایمپلائمنٹ ہے امریکہ میں، اسپیشلی 9/11 کے بعد جو کچھ ہوا اور لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، ان کو چھوڑ کے آ کے تم نے یہاں پیسہ سارا جھونک دیا افغانستان میں. ٹھیک ہے، یہ تو سوال آپ سے آپ کی اپنی عوام بھی پوچھے گی، امریکن پبلک بھی پوچھے گی، جو کہ بہت زیادہ اویئرڈ ہے کیونکہ ٹیکس پیئر کا یہ پیسہ تھا جو تم نے یہاں لا کے ان غنڈوں پہ اور ان گونز پہ تم نے یہ پیسہ لٹایا. اور انہوں نے صرف اور صرف اپنی جائیدادیں بنائیں، اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا، اپنے آپ کو انہوں نے مضبوط کیا، اور افغانستان کے لیے کچھ نہیں کیا. اگر یہاں امریکہ کی شکست ہو چکی تو یا ہو رہی ہے، تو اس میں یہ کابل گورنمنٹ انوالو ہے، اس کا پورا کردار ہے. اور جو بائیڈن جو کہ امریکن ڈیپ اسٹیٹ کا بندہ ہے اور بہت زیادہ جسے کہتے ہیں بہت زیادہ وہ امپورٹنٹ اس کی حیثیت ہے. نہ صرف یہ کہ وہ امریکن پریزیڈنٹ ہے بلکہ امریکن اسٹیبلشمنٹ میں بھی اس کو بہت مانا جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ کمپیٹنٹ ہے. تو اس نے ان کو کلیئرلی اب کہہ دیا ہے کہ جو کرنا ہے وہ تم لوگوں نے خود کرنا ہے. ٹھیک ہے، امریکہ نے جو اپنی تئیں جتنا کچھ امریکہ کر سکتا تھا وہ انہوں نے کر لیا ہے. اب باقی یہ ہے کہ وہ آخر کب تک اس جنگ کا وہ بوجھ اٹھائیں گے، کیونکہ اللہ کے مجاہدوں نے اور طالبان نے بے سر و سامانی کے عالم میں ہوتے ہوئے جس جذبہ جہاد کے تحت انہوں نے یہ جنگ لڑی اور جس میں وہ سرخرو ہوئے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا انہیں بھی ادراک ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ فیوچر میں اس کے کیا امپیکٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، انٹرنیشنل جو براڈر پکچر ہے اس میں کیا نئے رنگ بھرے جائیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بغل بچہ ہے امریکہ کا، اس کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے. یہ جو نیولی اڈاپٹیڈ بیبی ہے امریکہ کا، یعنی کہ انڈیا. ٹھیک ہے نا، ہندوستان کے لیے یہ میری بڑی جسے کہتے ہیں آپ سنسیئر ان کے لیے سجیشن ہوگی کہ وہ اپنے عوام پہ توجہ دیں. ٹھیک ہے، اور جو کورونا نے ان کا حال کیا اور جس تکلیف سے ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے کہ انڈین عوام مرے یا ایک عام انڈین کا نقصان ہو، ہمیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. بینگ اے پاکستانی ہم اپنی کرٹسی شو کرتے ہیں، اور ان کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ پاکستان سے سبق حاصل کرے. ٹھیک ہے، 1947 سے لے کے آج تک امریکہ نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا، تو انڈیا کو بھی کچھ نہیں ملے گا. صرف وہ انڈیا کو یوز کرنا چاہتے ہیں چائنا کے اگینسٹ.
اور انڈیا کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں مودی کے علاوہ اگر مودی اینڈ کمپنی کو آپ نکال دیں تو باقی ایسے لوگ ہیں جن کو ان چیزوں کا احساس ہے اور جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو وہ اپنی گورنمنٹ کو پریشرائز کریں کہ آپ اس چکر میں نہ پڑیں. یہ آپ کو یوز کر کے ٹیشو پیپر کی طرف پھینک دیں گے اور حاصل آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ انڈیا میں مزید غربت بڑھے اور عوام کا مزید نقصان ہو. جیسا کہ لاکھوں لوگ کرونا میں جن کی اموات ہوئیں یا لاکھوں فیملیز جو ڈسٹرب ہوئیں, یہاں تک کہ وہاں شمشان گھاٹ میں لکڑ ختم ہو گئی ڈیڈ باڈیز کو جلانے کے لیے اور پھر گنگا میں پھینکنی پڑی. اور قبرستان میں جو مسلمانوں کی جہاں پہ تدفین ہونی تھی یا کرسچنس کی وہاں ان کے لیے جگہ کم پڑ گئی. تو یہ سب چیزیں کس چیز کا انڈیکیٹر ہیں؟ اس سے سیکھیے, سبق حاصل کیجئے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ انڈیا ترقی کرے یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا ترقی کرے یا باقی جو کمزور ملک ہیں اکنامکلی کمزور ہیں وہ اٹھے, ان کی اٹھان ہو یا ترقی ہو, تو اس کے لیے انہیں امریکہ کے چنگل سے نکلنا ہوگا. کیونکہ یہ امریکن جو ہے ان کو تو بدوا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تو اپنے لوگوں کا کرو بھائی. وہاں نیو یارک میں دیکھو, واشنگٹن میں دیکھو, باقی جگہوں پہ آپ کی جتنی لاس اینجلس میں بڑی بڑی آپ کی اسٹیٹس ہیں یا اور آپ کی کاؤنٹیز ہیں وہاں پہ دیکھو جو غریب لوگ پڑے ہوئے ہیں فٹ پاتھوں پہ مر رہے ہیں, ہوم لیس پیپل. آپ یوٹیوب پہ دیکھیں کہ ہوم لیس صرف لکھ دیں ہوم لیس ان امریکہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس طرح کی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو ان کا کیئر کرو, ٹھیک ہے. باقی دنیا کے ساتھ دنیا کے چاچے مامے اور ٹھیکیدار بننے کی ضرورت نہیں ہے. ویتنام میں تم نے دیکھ لیا تمہارے ساتھ کیا ہوا, کورین وار میں تم نے دیکھ لیا, یہاں افغانستان میں تم نے دیکھ لیا, ٹھیک ہے. اس سے پہلے ورلڈ وار ٹو میں تم نے دیکھ لیا. صرف اگر تم اس وقت جاپان پہ اٹامک بوم نہ گراتے تو تمہاری تو بہت بڑی وہاں انہوں نے کٹ لگا دی تھی, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ٹھاک مرمت کر دی تھی جاپانیوں نے. تو خیر اینی وے, ہمارے لیے جو اس وقت ضروری چیز ہے بینگ اے پاکستانی اور پاکستانی گورنمنٹ جو ان کی ڈپلومیسی ہے یا جس طرح سے وہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں وہ وقت کی ضرورت ہے. اور اسی طرح سے جتنے بھی خطے کے ممالک ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو, سب عوامل کو سامنے رکھیں اور اپنے عوام کی بہتری کے لیے کچھ کریں. اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم افغانستان میں پیسہ لگا کے یا افغانستان میں کچھ لوگوں کو خرید کے یہ حالات کو چینج کریں گے تو انڈیا کی مثال آپ کے سامنے ہے. 2015 کی بات ہے کہ میرے ایک دوست سے ایک بنگلہ دیش سے میرے دوست ہیں, ان کے ساتھ میری بات چیت چل رہی تھی تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بڑے پریشان تھے کہ انڈیا اتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے افغانستان میں. تو میں نے اسے کہا کہ کرنے دو, آپ دیکھو گے کہ یہ ساری انویسٹمنٹ جو ہے یہ سود کے ساتھ ان سے واپس لی جائے گی. اور آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ جتنے کونسلیٹ تھے اور جتنی جگہیں تھیں وہ چھوڑ کے بھاگ گئے وہاں سے, اور یہی پیسہ اپنے عوام پہ لگایا ہوتا, ٹھیک ہے. جہاں آپ کی اتنی بڑی آپ کی پاپولیشن ہے اور کروڑوں لوگوں کو ٹوائلٹ کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے انڈیا میں, تو ان کے لیے کم از کم آپ ٹوائلٹس بنا لیتے. جتنا پیسہ آپ نے افغانستان میں لگایا ہے جو کہ کسی کھاتے میں نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. تو جو آپ ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے تھے وہاں کی گلم جم ملیشیا, جسے آپ شاید آپ لوگ جانتے ہوں یا بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے گلم جم ملیشیا کیا ہے. یہ وہ پپٹ ملیشیا فورسز جو مختلف ادوار میں افغانستان میں ناردرن الائنس اینڈ کمپنی احمد شاہ مسعود کے زیر اثر اور باقی اس طرح کے جو بھی لوگ تھے جنہوں نے افغانستان کے عام عوام کے حقوق کا یا ان کی عزتوں کے سودے کیے. یہ گلم جم ملیشیا جو ہے اس کا ساتھ دینے کے لیے جو کچھ بھی انڈیا نے کیا یہ سب ضائع ہوا, سب کچھ ویسٹ ہوا, ٹھیک ہے. انہوں نے وہاں بہت بڑی اربوں ڈالر انہوں نے لگا دیے. تو یہ سب کچھ آپ نے دیکھ لیا کر کے. تو ابھی مودی کو چاہیے کہ وہ اب ہوش کے ناخن لے, مگر شاید یہ جتنے بھی فاسسٹ ہوتے ہیں یہ جب تک اپنے
انجام تک پہنچ نہیں جاتے، اس سے پہلے شاید یہ سبق حاصل کرنا نہیں چاہتے. ہم تو اپنا ان کو جسے کہتے ہیں ایک سنسیئر سجیشن دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے افغانستان میں کسی بھی ملک کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. طالبان جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اپنی اسٹریٹجی کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، اور وہ کامیابی حاصل کریں گے. کسی کو اپنے وہاں پہ مسائل جھونکنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہر کنٹری، ہر ملک اپنے عوام کی فکر کرے، نہ کہ وہ افغانستان کے اندر پرابلم کریٹ کرنے کا باعث ہو. تو سامعین، تھینک یو، سو کائنڈ آف یو فار لسننگ، فار یور ٹائم. پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل اینڈ hit the like button, and inshallah our journey uh, will be a good journey for my audience and for me. And inshallah we will give you more updates about the upcoming uh, upcoming developments in Afghanistan, not only in Afghanistan but also throughout the world. Thank you, thank you, thumbs up.